السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ عزیز صاحب حضرات، یہ آیت مبارکہ ہم جو ہے وہ کل اس کا صرف کچھ پہلا حصہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب اللہ نے دو فرشتے آسمان سے نازل کیے، ہاروت و ماروت۔ یہ دو فرشتے اپنی بستی سے باہر موجود ہوتے تھے، اور چونکہ وہاں پر ایک بات پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو یہ حکومت قائم ہے یہ جادو کی بنیاد پر ہے، جادو کی وجہ سے ہے۔ اب جادو کے ذریعے کسی کو اپنے کنٹرول میں کر لینا یہ بندے کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کے اشاروں پر دنیا ناچے، اس کے اشاروں پر بات ہو، ہوا تک کو حکم جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام دیتے تھے۔ یہ بڑی فخر کی بات تھی یہ، لیکن یہ سلطنت اللہ کی طرف سے تھی، جادو والا معاملہ تو تھا نہیں۔ پھر لوگوں نے وہاں پر جادو سیکھا، اور سیکھا ان دو فرشتوں سے۔ یہ ہاروت و ماروت جو دو فرشتے تھے، اللہ نے ان کو صرف آزمائش کے لیے نازل کیا تھا زمین پر۔ ایک تو ایک لمبی تفصیل آتی ہے ان کے بارے کے اندر، وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ یہ قوم تمہاری اتنی نافرمان ہے، یہ تم نے انسان پیدا کیے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہم دیکھو ہم تیری نحن نقدس بحمدک، ہم تیری تقدیس اور حمد بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک باریک بات سنیے گا، اللہ نے کہا کہ جو دل میں نے انسانوں کو عطا کیے ہیں، اگر میں تمہیں وہ دل عطا کر دوں تو تم بھی یہی کرو جو وہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں وہ دل ہی عطا نہیں کیے۔ اب جب کوئی شخص جنت میں جائے گا تو جنت میں برائی کی خواہش کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ اللہ نے بائی پاس کیا، آپریشن، یہ دل نکالا، اس میں سے شیطان کے حصے کو، جو دل کا وہ حصہ لفظ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ کاٹ کر ہی نکال دیا، اور اس کو آب زمزم کے ساتھ دھو کر دوبارہ جوڑا گیا۔ اب اس دل کا کیا کرے جس دل کے اندر برائی کی خواہش ہی نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرشتوں کو تو یہ دل ہی عطا نہیں کیے، تو انسانوں کو یہ دل عطا کیے ہیں، اچھائی اور برائی کی طرف اٹریکٹ ہونا، آنا، نیکی کی طرف آنا یا برائی کی طرف اٹریکٹ ہونا، یہ تو اللہ نے کہا جو دل اور خواہشات ہم نے ان کو انسانوں کو عطا کیے، فرشتوں کو تو وہ ان کا احساس بھی نہیں ہے کہ ان کو کیا دے دیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے کہا نہیں ہم تیرے پاس رہتے ہیں، جنت آنکھوں سے دیکھی، جہنم آنکھوں سے دیکھی، تو کیوں نہیں، ہم تو تیرے کبھی بھی نافرمان نہیں بنیں گے۔ اب اللہ کا جیسے پلان، اب شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کا پہلے سے پلان نہیں تھا کہ ایک دفعہ ایک دن آئے گا، حالانکہ وہ عبادت کرتا کرتا عزازیل تک پہنچ گیا، فرشتوں کا سردار بن گیا، تو آخر اللہ کا پلان تو تھا، اللہ آنے والے حالات سے بھی واقف ہے، اس نے تو پوری دنیا، وہ کریٹر ہے، تو اس کے علم میں ہے سب کچھ، جو کچھ اس نے کرنا ہے، جو پلان ہے۔ اب وہ نافرمان ہوا، مقابلہ ہوا، پھر نکال دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کا پلان زمین میں علم کتاب کے ساتھ جادو کے علم کے نازل کرنے کا بھی تھا، لیکن اس کے لیے ایک سنیریو کریٹ یہ ہوا کہ ان 2 فرشتوں نے اللہ سے یہ سوال کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں دنیا میں بھیج دو، اللہ نے کہا جاؤ پھر تمہیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہاروت و ماروت جنت سے آئے ہوئے 2 فرشتے تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ ہاں اگر تم وہاں جا کر انسانوں جیسی کوئی حرکت کرو گے تو سزا ملے گی، سزا سے نہیں بچ سکو گے، سزا تمہیں ملے گی۔ پھر اللہ نے ان کے دل انسانوں جیسے بنا دیے اور زمین پر نازل کر دیا۔ اب انہوں نے پہلے جادو سکھایا، پھر اور بھی روایات تاریخ کے اندر آتی ہیں، تفسیر کے اندر آتی ہیں، پھر برائی کی طرف بھی وہ نکلے، کیونکہ دل وہ رہے ہی نہیں، اب وہ فرشتے نہیں رہے، اب وہ انسان بنا کر یا ایک مخلوق بنا کر نازل کیے گئے۔ تو اب ایک تو وہ جادو سکھاتے تھے، اور اللہ نے یہ بات کہی ہے
کہ ہاروت وما یعلمان من احد حتی یقولا، جب یہ بنی اسرائیل کے علماء سب سے پہلے ربی علماء جادو سیکھنے کے لیے گئے، پھر عام عوام بھی گئی، تو وہ دونوں یہ بات ان کو کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اس علم کو نہ سیکھیں، فلا تکفر، اس علم کو سیکھ کر کفر نہ کرنا، فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ جادو کے کئی مقاصد ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے علم سیکھا، حالانکہ وہ تو ایسا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، سیکھنے والوں نے اس نیت کے ساتھ سیکھا بین المرء وزوجہ، تاکہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کا علم ہے، یہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے اس کتاب کو سیکھا تاکہ وہ لوگوں کے اوپر اپنے علم کا روب جما سکے، تو وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ جس نے اس لیے سیکھا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ بڑا علم والا ہے، تو گویا وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے۔ جس نے اس لیے سیکھا کہ وہ علماء کی غلطیاں نکالے تنقید کی نظر سے، تو وہ بھی حق کے راستے پر نہیں، یا عام بندے کی بھی، علماء اس میں خاص نہیں ہے، عام علم والے بھی سمجھنے کے لیے کسی پر تنقید ایک الگ بات ہے، تعمیری تنقید اور تنقید برائے تعمیر اور تنقید برائے وغیرہ۔ تو اب تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کا علم سیکھا اس لیے تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے اور وہ لوگوں کو اس نور سے بھرے، یہ حق کے راستے پر ہے۔ جادو صرف لڑائی جھگڑے کا علم نہیں تھا، جادو تو ایک عام چیز تھی، ایک علم تھا، انہوں نے اس کا استعمال کیا لڑائی جھگڑے کے لیے، میاں بیوی کی لڑائی کے لیے۔ اب بہت سارے لوگوں نے کہتے ہیں کہ یار جادو، مولوی صاحب کہتے ہیں جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے، تو جادو کے ساتھ تو فلاں فلاں کام ہو جاتے ہیں۔ بھائی کون نہیں کہتا جادو نہیں ہے، جادو ایگزسٹ کرتا ہے، جادو ہے، جادو کے اثرات ہیں، لیکن اس کو اپنانا، اس کو لینا، اس کے راستے پر چلنا کفر ہے، یہ جان لیں، حرام نہیں، کفر ہے۔ فلا تکفر، لفظ کفر استعمال ہوا ہے، چاہے جادو کے ذریعے آپ کا کام بھی ہو جائے۔ ایک آدمی زبردست پلاننگ کے ساتھ چوری کر لے، وہ پکڑا نہ جائے، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے چونکہ میں پکڑا نہیں گیا تو اب یہ چوری کا مال میرے لیے حلال ہے، کیونکہ میں پکڑا نہیں گیا؟ وہ حرام ہی رہے گا۔ تو لہذا یہ جو علم ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ موجود ہے، اس کا نفع نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم دم کرتے ہیں، لوگوں کو سر کا درد آرام ہو جاتا ہے، دم کرتی ہے بانجھ عورت ہے، بچہ ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا علم ہے نا، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، جتنے بھی فائدے حاصل کرنے ہیں ان سے، قرآن کے علم سے فائدہ حاصل کرنا، یہ اجر اور ثواب ہے، یہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جادو سے کوئی فائدہ حاصل کرنا یہ کفر ہے، یہ شیطان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وضو کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ وضو کے لیے نکلتے، میں کہتی اللہ کے رسول آپ نے وضو کر لیا، پھر آپ وضو کرتے، اللہ کے رسول کو کہتے اللہ کے رسول وضو کر لیا، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اللہ کے رسول آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے فرمایا، کہتے ہو عائشہ کون ہے؟ عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ کون ابو بکر صدیق؟ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق۔ تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ غش کھا کر زمین پر گر جاتی کہ اللہ کے رسول ابو بکر کو پہچان رہے ہیں، یہ لبید بن عاصم، یہ یہودی تھا، اس نے دم کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چرائے اس نے۔ اب اکثر گلیوں محلوں کے اندر آتے ہیں، وال ان روپیے کلو بیچ لو، تو ان روپیے اسٹاک بیچ لو، تو ان روپیے جو ہے تولا بیچ لو، یہ نہیں بیچنے، کاٹ کے بیچنے ہیں، کاٹ کے دینے کا، کیونکہ پورے ایک تو ان کا کاروبار ہے کہ وگیں بنتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن غلط استعمال ہو سکتا ہے، ان کو کاٹنا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو کاٹ کر پھینکے، کنگھی کرنے کے بعد یہ داڑھی کے بال کاٹ کر پھینکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کنگھی کیے، اس نے بال چرا لیے، اب ان کے اوپر 11 گریں لگائیں اور بحر معزون کے اندر ایک کنویں کے اندر اس نے پھینکے اور اس کے اوپر پتھر رکھا۔ پھر جبریل امین آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب فلق نازل ہوئی، ان دونوں کی آیات ملا کر 11 بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ان کو پڑھے، جبریل امین نے کہا ان کو پڑھا کر گرہ کھل گیا۔ آپ نے پھر مقام بتایا جبریل امین نے کہ وہاں پر آپ کے بال ہیں، پھر
بندے کو بھیجا کنویں کے اندر، پتھر ہٹایا، نیچے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نکلے، ان کی گریں کھولی گئی، پھر دم پڑا گیا، اللہ کے رسول کو شفا ہوئی۔ تو دم یہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے۔ کتنا بڑا جادو ہوگا کہ اللہ کا رسول جادو کے زیر اثر آیا، اور جادو کا علم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، پھر اس کا حل کس کے ساتھ ہوا؟ قرآن کے ساتھ ہوگا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص تم میں سے ہر روز صبح 7 کھجوریں اجوا کی کھاتا ہے اس پر کبھی جادو نہیں ہو سکتا اور اس کو کبھی زہریلی چیز ڈس نہیں سکتی۔ یہ مختلف احادیث اور بھی اس کے متعلق ہے۔ تو ان لوگوں نے علم اس لیے سیکھا، اب قرآن مجید تو ہدایت کے لیے آیا ہے، تو کوئی قرآن مجید پڑھ کے کرن لگ پے، کمائیاں کرن لگ پے، کوئی قرآن مجید پڑھ کر جادو اور نوری ناری علم سیکھنے لگ جائے۔ قرآن مجید تو ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اثر نیگیٹو کوئی لینا شروع کر دے تو جادو کا علم بھی نیگیٹو انہوں نے لیا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اگلی اللہ نے بات یہ کیا، جان لو یہ جادو جتنا بھی مضبوط ہے یہ تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتا من احد، تم میں سے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وَيَتَعَلَّمُونَ جو ان کو نقصان نہیں دیتا، حالانکہ وہ بالیقین اگر بھی یہ کام کریں، بالیقین بھی اگر یہ کام کریں تو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ خود بھی نہیں جانتے کہ اس کا نفع کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جن لوگوں نے یہ دنیا کا جادو کا علم سیکھا انہوں نے آخرت بیچی، جنت بیچی دنیا کے بدلے کے اندر۔ مالا فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے اندر اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے بیچی، خریدی اپنی جانیں بیچ کر، اپنی جان جہنم کو دی، آپ کو بیچی، اور اس کے عوض جادو خریدا، یا جادو کروایا، یا ہاتھ چیک کروایا، کہن کے پاس گئے، مذاکر نجومی کے پاس چلے گئے۔ کتنی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا کہ اپنی جان جہنم کو بیچی اور اس کے عوض جادو لیا، اس کے عوض ہاتھ دکھایا، تو بڑا برا سودا کیا انہوں نے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں، کاش ان کو سمجھ آئے۔ تو انشاءاللہ العزیز سے آگے جو ہے وہ گفتگو 102 نمبر آیات آج ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔